بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج پوری دنیا کے اندر جو اسلام پایا جاتا ہے یہ قرآن اور حدیث کا اسلام نہیں ہے، یہ فرقوں کا اسلام ہے۔ کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی رافضی ہے، یہ مختلف ان کے نام ہیں، اور اچھا کیا انہوں نے یہ نام رکھ لیے ہیں، کیونکہ جب مسلم نہیں رہے ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی اور گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مسلم ہی کہلاتے، اپنے آپ کو مشرک ہونے کے بعد یہ مسلم کہلاتے، یہ بات مناسب نہیں تھی۔ باقی یہ کہنا کہ فرقہ پرستی اور یہ شیطانی ہماجگاہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ نکلتے کیوں نہیں اس میں سے؟ انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، انہی کو اپنا امام اور لیڈر مانتے ہو، انہی کے جنازے پڑھتے ہو، اور اگر کوئی کہے کہ یہ تو کفر ہے، ایمان کے بعد شرک کرنے والوں کو اپنا امام ماننا، ان کو چندے دینا اور ان کو اپنا لیڈر ماننا، یہ قرآن کا انکار ہے۔ تو بات سمجھ نہیں ہے تو پوری طرح سمجھو، پوری طرح اسلام کے اندر داخل ہو، یہ دوگلا پن چھوڑو۔ جب تک یہ دوگلی پالیسی نہیں چھوڑی جائے گی، کوئی خیر امت کے اندر نہیں آ سکتا ہے، اور یہ فرقہ پرستی اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ تو یہ کسی نے کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو، خوش آمدید، لیکن سن لو طاغوت کا کفر کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بت بھی ناراض نہ ہو اور اللہ بھی راضی رہے، یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ بڑا غیور رب ہے، غیرتی رب ہے، وہ شرک کو برداشت نہیں کرتا ہے، اور اس نے صاف اعلان کر دیا کہ شرک کی معافی نہیں ہے بھائی۔ باقی دوسرے گناہ ہیں جن کی معافی ہے، باقی یہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جھکو، کسی اور کو پکارو، کسی اور کی نظر و نیاز کرو، کسی اور کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا مانو، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں کے ذریعے اللہ کو گالیاں دو، اور پھر یہ سارے سسٹم تمہارے اندر موجود ہوں، جمہوریت کا مشرکانہ سسٹم، اس کے ساتھ بھی جڑے رہو، کیونکہ یہ بت بھی ناراض نہ ہوں اور اللہ کی بندگی بھی ہو جائے، جس طرح جماعت اسلامی والے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ علی انجینئر صاحب ان کا کفر و شرک بھی بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں ان کو چندے دیتا ہوں، میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ان بریلیوں کے پیچھے، رافضیوں کے پیچھے، اور پوچھو قادیانیوں کے پیچھے، وہاں ہو سکتا ہے رک جائے۔ کیوں بھائی، وہاں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں جی وہ تو قادیانی ہے نا جی۔ کیا ہوا جی؟ قادیانی کیا کیا انہوں نے؟ وہ جی وہ قرآن کی ایک آیت کے انکاری ہیں۔ تو جو ایک آیت کا انکاری ہے اس کے پیچھے نہیں، اور جو ہزاروں آیتوں کے انکاری ہیں، یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان کو اپنا امام مانتے ہو، یہ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اگر اللہ کی طرف آنا ہے تو سارے بتوں سے بغاوت کرنا پڑے گی۔ یہ نہیں کہ اپنے بتوں کو پالش کرو اور دوسرے کو بتوں کو توڑنے جا رہے ہیں حضرت صاحب، یہ نہیں چلے گا۔ ڈاکٹر ذاکر کی طرح اور یہ ڈاکٹر اسرار کی طرح، مودودی کی طرح یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی۔ فضل الرحمان کی طرح، خلیل الرحمان کی طرح، منور سلطان کی طرح، محمد حنیف کی طرح، یہ سارے دوگلے ہیں، شرک کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں، اندر و اندر کچھ اندر و اندر ملاپ رکھتے ہیں، کچھ کھلے شرک کے حمایتی ہیں۔ تو ان سب سے بیزاری جب تک نہیں کرو گے، جب تک اس بت پرستی کو، یہ جو فرقہ پرستی ہے، مسلک پرستی ہے، قبر پرستی ہے، گنبد پرستی ہے، عرس اور میلے ہیں، 11ویں شریف ہے اور 12ویں شریف ہے، 10 محرم کے کنڈے ہیں، وہ شربت ہیں اور رجب کے کنڈے ہیں، یہ سب چل رہے ہیں۔ مزاروں کے سامنے سجدے بھی ہو رہے ہیں، یا کا نعبد و یا کا نستعین بھی چل رہا ہے۔ تو ایسی دوگلی امت، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے، اللہ کا انصاف ہے۔ باقی اللہ نے بھی بڑا ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے، ابھی جو آگے تباہی آنی ہے ان کی، لعنتی قوم ان کو مار رہی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ شرک کی ساری داستان ہے۔ اللہ کے بندوں، جب تک شرک سے توبہ نہیں کرو گے، مکمل ایمان اور توحید کی طرف نہیں آؤ گے، تمہاری ساری باتیں بے معنی ہیں، کچرا ہو اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔